الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت مدح کوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے
شافع یوم النشور علیہ التحیۃ والثناء، محبوب پروردگار عالم، فخر آدم بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، رسول محتشم، احمد مجتبی، حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و نصاب درود و سلام۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات بصدقہ صاحب دولت آج کی ہماری جمعۃ المبارک کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس جمعۃ المبارک کی مقدس اور پاکیزہ نشست کی برکت سے ان خوبصورت لمحات کی بدولت اللہ ہمارے اکابرین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس خاندان کو دین کے لیے پالا ہے، آج ہم ان کے حضور اپنی عقیدتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی توحید کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے تھا۔ ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے حضور خراج عقیدت پیش کریں۔ جو حضور کی آل سے پیار نہیں کرتا، اس کا دین ہی نامکمل ہے، اس کا دین ہی ناقص ہے۔ اور یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ سخت ترین دشمن بھی ان پر درود پڑھے بغیر اپنی نماز مکمل ہی نہیں کر سکتا۔ جب تک اس گھرانے پر وہ درود نہیں پڑھے گا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عظمتوں اور رفعتوں کو آج ہم خراج عظیم پیش کر رہے ہیں، اس واقعہ کو بیان کے لیے کافی مدت چاہیے، اس ایک موضوع ایک عنوان کے تحت یہ بیان کرنا ناممکن ہے۔ سو آج ہم واقعہ کربلا کے کچھ حقائق اور حالات کو جائزہ پیش کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب کربلا معلّہ پہنچے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے اور 5 دن تھی، اور اس قدر وحشتناک اور درندگی ہوئی کہ اس کی نظیر نہ پہلے ملتی تھی نہ بعد میں ملے گی۔ اور عزیزان گرامی قدر، میں حیران ہوتا ہوں ان غلیظ ملاؤں کی فکر پر اور ان جاہلان امت کی سوچ پر جو 1400 سال کے بعد جن کو ان کی وکالت سوچی ہوئی ہے، کس قدر غلیظ فکر ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لڑائی تھی، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کے درمیان جنگ تھی۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان ملاؤں کی فکر پر۔ عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا گیا، اس کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی شہادت مبارک ہوئی، ان ظالموں نے فقط خاندان رسول کو ہی نہیں کاٹا، بلکہ آپ کے وجود اطہر کے تمام تر کپڑوں کو بھی انہوں نے اتار دیا۔ امام علی مقام کا جبہ مبارک قیس بن محمد بن اشعث غلیظ شخص نے اتارا۔ ایک بے حیا نے حضرت امام علی مقام کی مبارک چادر کو اتار لیا۔ زرہ مبارک اور انگوٹھی مبارک سنان بن انس نخعی نے اتاری، اور تلوار مبارک بنی ناشر نے شخص نے لے لی، جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔
اور پھر ان بے حیاؤں نے، ان بے غیرتوں نے حضرت امام علی مقام کے جسد اطہر کو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پامال کرنے کی بھی ناپاک جسارت کی گئی، اور اس پر وہ کمینے، وہ بے حیا شرمندہ نہیں تھے، بلکہ اطمینان سے وہ یہ کام کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر اقتدار پہ تھی، ان کی جو نظر تھی وہ مال بٹورنے پہ تھی، اقتدار پہ ان کی نظر تھی، ان کی نظر محبوب پروردگار پر نہیں تھی۔ اس حوالے سے اب جو حالات ہوئے اس کا مختصراً جائزہ ہم بیان کریں گے۔ اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر آپ نے صبر و استقامت کا اس انداز سے مظاہرہ کیا کہ قیامت تک کسی محقق کے لیے، مفتی کے لیے، مورخ کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ نانے کی دی ہوئی ڈگریاں پڑی تھیں یا بیٹے کا دیا ہوا امتحان پڑا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین کی پھر آپ عملی تصویر بن کر آپ نے اپنا کردار، اپنی سیرت کو نمایاں کر دکھایا۔ آئیے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید برہان رشید کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الدخان ہے، اس کی آیت نمبر 29 ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا فما بدت علیہم السماء رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور ان کو ڈھیل دی گئی اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ اللہ تبارک و تعالی ایک قبیلے کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے پہلے لوگوں کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، ان کے ظلم پر نہ زمین روئی نہ ان کے ظلم پر آسمان رویا۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ زمین بھی روتی ہے، آسمان یہ بھی روتا ہے۔ چنانچہ دیوبند مکتب کے علامہ شبیر عثمانی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، مومن کے مرنے پر آسمان کا دروازہ روتا ہے، جس دروازے سے بندہ مومن کا رزق زمین پر آتا ہے وہ روزی کا دروازہ روتا ہے۔ اور شبیر عثمانی دیوبندی لکھتے ہیں، زمین کا وہ خطہ جس کے اوپر مومن رہتا تھا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو زمین کا وہ خطہ جس پر مومن نماز پڑھتا ہے، جب مومن چلا جاتا ہے دنیا سے تو زمین کا وہ خطہ مومن کے چلے جانے کے بعد اس پر روتا ہے۔ یعنی آسمان کا دروازہ بھی روتا ہے، زمین کا خطہ بھی روتا ہے۔ یہ عام مومن کی بات ہے، تو خود اندازہ لگائیں جس امام عالی مقام کے جسد اطہر کو 33 زخم تلواروں کے لگے اور 33 زخم نیزوں کے لگے، 34 زخم تلواروں کے ہوئے، پیرہن مبارک کے اندر 121 تیروں کے زخم ہوئے، نشانات ہوئے، اس امام پر کیا کچھ رویا ہوگا۔ اور بقول علامہ ابن جوزی کے، اس پر تو مومن پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، تو جس امام عالی مقام کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے اوپر کیا کچھ رویا ہوگا۔ کربلا میں آل رسول پر جو ظلم ہوا اس کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے۔ آسمان خون کے آنسو رویا کربلا کے اندر، جب امام علی مقام خاندان رسول پر ظلم توڑا گیا، کائنات عالم کے اوپر تاریکی سی چھا گئی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں،
امام بہقی بیان کرتے ہیں، حافظ ابو نعیم بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، علامہ ابن کثیر دمشقی بیان کرتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں، اور علامہ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت الشاہ عبد العزیز محدث دہلوی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اپنی اپنی معتبر تصانیف میں فرماتے ہیں، اس کو حضرت زہری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجد تحتہ دم ابید۔ اس کو بہقی نے، نعیم نے، تہذیب التہذیب نے صفحہ نمبر 354 جلد نمبر 2 پہ بیان کیا، فرمایا جس دن امام علی مقام شہید ہوئے، اب مومن تو وہ ہے جس پر زمین کا خطہ روئے، مومن تو وہ ہے جس پر اس کے رزق کا دروازہ روئے، جب یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیں وہ امام جو امام الانبیاء کے کندھوں کا سوار بنتا رہا، جس کو نبیوں کے سلطان نے اپنی زلفیں مہاریں بنوائی، جو علم نشرہ کے سینے پہ لیتا رہا، جب ان کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت زہری فرماتے ہیں جب امام علی مقام شہید ہوئے، اب یہ تو کربلا کے اندر ہو رہا تھا، یہ واقعہ کربلا میں ہو رہا تھا، لیکن عرب کی زمین کا عالم کیا ہو گیا؟ علامہ زہری کہتے ہیں جب امام علی مقام کربلا میں شہید ہوئے تو کہتے بیت المقدس سے ہم جو بھی پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا، جو پتھر اٹھاتے تھے، مطلب یہ ہے امام علی مقام کی شہادت پر فقط زمین کا خطہ نہیں ہو رہا بلکہ پوری کائنات امام پر، پوری عرب کی زمین ہو رہی تھی، امام علی مقام کی شہادت پر جس قدر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، حضرت بشرا ازدیہ فرماتی ہیں لما قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا وكل شيء لنا ملان دما۔ اس کو بہقی نے، ابو نعیم نے سر شہادتین السوائق پہ نقل کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، بشرا ازدیہ فرماتی ہیں آسمان سے خون برسا، آسمان خون کے آنسو بہا رہا تھا، کہتے ہیں صبح کو ہمارے گھروں کے جو مٹکے تھے، جو پانی کے گھڑے مٹکے تھے، کہتے ہمارے گھروں کے جتنے بھی برتن تھے، ہم جس برتن کو بھی اٹھاتے تھے وہ برتن خون سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے امام کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو بہا رہا تھا، میرے امام کی شہادت پر زمین پوری کائنات خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اب 75 سے زیادہ مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے والے علامہ حافظ الحدیث حضرت علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 80 پر فرمایا وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ مَكَثَتِ الدُّنْيَا 7 أَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَيْهِ كَالْمَلَاهِ الْمُعَصْفَرَةِ وَالْكَوَاكِبُ يَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَاء وَكَسَفَ الشَّمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَأَحْمَرَّتْ آفَاقُ السَّمَاءِ 6
أشهر بعد قتله ثم لا زالت الهمر ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله. علامہ سیوطی فرماتے ہیں جب امام علی مقام شہید ہوئے تو اس سعادت دن تک جب امام کی شہادت ہوئی تو کہتے ہیں 7 دن تک دنیا کے اوپر تاریکی پھیل گئی، دیواروں کے اوپر دھوپ کا جو رنگ تھا وہ زعفرانی ہو گیا، اور کہتے ہیں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ امام کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی، اس دن سورج کو گرہن لگ گیا، اور کہتے ہیں 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، کہتے ہیں پھر وہ سرخی تو جاتی رہی لیکن افق کے کنارے اب تک بھی سرخ ہیں، اب تک ان کی سرخی موجود ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہو لوگوں یہ سرخی جو افق کے کناروں میں نظر آ رہی ہے یہ سرخی امام کی شہادت سے پہلے نہ دیکھی گئی تھی، یہ سرخی امام کی شہادت کے بعد سے نظر آنے لگی ہے۔ آئیے ذرا اس تصور کو دیکھیے، جب ایک آمد مومن کا انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر زمین کا خطہ بھی روتا ہے، اس کے اوپر آسمان کا دروازہ بھی روتا ہے، لیکن جب امام عالی مقام کی شہادت ہوئی آسمان خون برسا رہا تھا، زمین خون بہا رہی تھی، کائنات کی ہر شے سے خون جاری ہو گیا۔ اب اس ذرا تصور کو پھر تاریخ فیروز شاہی کے اندر ضیاء الدین برنی نے کس انداز سے لکھا ہے، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ایک غلام کی بات کرتے ہوئے بزم صوفیہ کے 245 صفحہ پر اور اخبار الاغیار کا مصنف کہتا ہے، ضیاء الدین برنی تاریخ فیروز شاہی میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت سیدی مولا یہ دلی کا ایک بہت بڑا صوفی عامل کامل عالم بزرگ تھا، حضرت سیدی مولا، اور جلال الدین خلجی کا دور حکومت تھا، اس کے دور کے اندر اس صوفی کے قرب و جوار دور دراز علاقوں تک آپ کی سخاوت کے، آپ کی شجاعت کے، آپ کی جناب والا نیک زندگی کے چرچے قرب و جوار میں ہو رہے تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے اور آ کر اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، آرزویں پیش کرتے تھے۔ حضرت سیدی مولا ان بیمار لوگوں کے لیے، ان بیچاروں کے لیے، لا علاج مرضوں کے لیے آپ دعا فرماتے تھے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں ہمیشہ رش لگا رہتا تھا، لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، کسی مالشیے نے، کسی کمینے نے، اس نے جا کر جناب جلال الدین خلجی سے یہ بات کہہ دی، اس نے موزی نے جناب خلجی کو کہا کہ یہ جو بابا آیا ہوا ہے یہ تیرے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تیری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ لوگوں کا ایک ہجوم تیار کر رہا ہے، ایک لشکر تیار کر رہا ہے، یہ پھر لشکر تیار کر کے تیرے اوپر حملہ آور ہوگا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تیرا اقتدار چلا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جلال الدین خلجی اس بات کو سن کر محض اس شبے کی بنا پر بغیر تحقیق کیے اس نے حکم جاری کر دیا، سیدی مولا کو پکڑ کے لایا جائے، آپ کو قید کر کے زنجیروں اور رسیوں سے جکڑ کر ان کی بارگاہ میں، اس کے دربار میں پیش کیا گیا، پھر پیش کرنے کے بعد آپ کو زخمی کیا گیا، پھر یہاں تک معاملہ ہوا ان قبیلوں نے ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رکھ کر سیدی مولا کو مسل دیا،
مولا کا انتقال ہوا، آپ کا بے گناہ قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں ایک سیاہ قسم کا طوفان آیا، سیدی مولا کے قتل کے بعد دنیا کے اوپر تاریکی چھا گئی، ملک کے اندر طرح طرح کے فتنے اور فتور پیدا ہونے لگ گئے۔ سیدی مولا کے قتل کے بعد کہتے ہیں اس سال دلی کی زمین پر بارش نہ ہوئی، قحط سالی آ گئی، قحط پڑ گیا دلی کے اندر۔ ہر بندہ ہو جائے چھوٹا بڑا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہی بات تھی، ہر ایک کہہ رہا تھا جہاں پر آل رسول کو یوں قتل کیا گیا، جہاں پر جناب والا خون رسول کو یوں بے گناہ رلایا گیا، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا جہاں اللہ کے ولی کو قتل کیا جائے اس زمین سے بارشیں اٹھا لی جاتی ہیں، وہاں پر سبزہ نہیں اگتا، ان کے اوپر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے۔ میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں، جب یہ 2300 سال کے بعد کا عالم ہے، خاندان رسول کے ایک فرد کو سیدی مولا کو بے گناہ قتل کیا گیا، دلی سے زمین کی بارش، دلی پر زمین کی بارش نہ ہوئی، سیاہ طوفان بھی آ گیا، تاریکی بھی چھا گئی، اور جس کربلا کے میدان کے اندر پورا خاندان رسول کو کاٹ دیا گیا، پورا خاندان رسول کو قتل کر دیا گیا، وہاں پر کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ اخبار الاخبار کا مصنف کہتا ہے جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا، کہتا ہے اس دن بے انداز بادل غبار فضا میں اٹھا، دنیا طریق ہو گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ اور علامہ ابن جوزی فتح ملیہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا آسمان کو سرخ کرنا، خون کی بارش برسانا، یہ اس کے بہت غضبناک ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب بندہ غصے میں آتا ہے اس کا خون جوش مارتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بلا شک و بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جملہ عوارض جسمانیہ سے پاک اور منزہ ہے، لیکن اللہ نے اپنی ناراضگی اور غضب کا اظہار یوں فرمایا۔ امام عالی مقام کے قتل کے بعد آسمان کو سرخ کر دیا اور خون برسایا، اور اس علامت کو قیامت تک کے لیے رب نے باقی رکھا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن سیرین کے حوالے سے علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں بے شک آسمان پر کفر کے ساتھ جو سرخی ہے، کہتے ہیں وہ میرے امام کی شہادت سے پہلے نہ تھی، وہ امام علی مقام کی شہادت کی گواہی ہے، اس خون نہر کی گواہی ہے۔ قیامت تک یہ آسمان پہ چمکنے والا سورج میرے امام کی شہادت کی گواہی دیتا رہے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب جس قدر ان ظالموں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے، فقط ان کا یہ عالم یہاں پر نہ رک گیا، ان کی کمینگی، ان کی بدمعاشی یہاں تک نہ رک گئی، بلکہ یہ مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ جمیل ابن مرہ بیان کرتے ہیں، اس کو تہذیب التہذیب کے صفحہ نمبر 354 پہ، سر شہادتین کے صفحہ نمبر 33 پہ نقل کیا۔ یزید کے لشکریوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کو پکڑ لیا، اس کو ذبح کیا، گوشت پکایا، جب وہ کھانے لگے تو وہ خون بن گیا۔ چنانچہ ان یزیدیوں نے وہ شکایت جناب والا جب گوشت پکا کے کھانے لگے، وہ اندر عین کے یعنی کوڑ تمنے کے پھل کی طرح وہ سارا گوشت کڑوا ہو گیا۔ پھر انہوں نے امام زین العابدین سے آ کر پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے جانور اس کو اونٹ کو ذبح کیا، گوشت پکایا، جب کھانے لگے کڑوا ہو گیا۔ میرے امام زین العابدین نے پوچھا تم نے اونٹ کون سا ذبح کیا تھا؟ انہوں نے جس اونٹ کی جانب اشارہ کیا فرمایا وہ ظالموں
हवारी तो मेरे भैया अली अकबर के थे। आज 1400 साल के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, करबला का ये मंजर देख कर 1400 साल के बाद यजीदी हवारी भौंकते हैं, जाकर मलैक जैसे कमीने बेहया कहते हैं, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे को बचाने के लिए तो कोई ना आया, नाना हाजत रवा, पापा मुश्किल कुशा, लेकिन मदद के लिए तो कोई ना आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन नाचने वाले बेज़मीर मुल्लाओं को, वो कहते हैं नबी नहीं आए, पापा मुश्किल कुशा, नाना हाजत रवा, वहाँ तो कोई भी नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूँ काश कि तुम बकवास करने से पहले तुमने इमाम महकी को पढ़ा होता, तुमने इमाम अहमद इब्न हंबल को पढ़ा होता, तुमने इमाम हाकिम को पढ़ा होता, तुमने इमाम अबू नुईम को पढ़ा होता, तुमने साहिब मिशकात को पढ़ा होता, तुमने तहज़ीबुत तहज़ीब को पढ़ा होता। कसम है रब की, तुम कहते हो बचाने के लिए कोई ना आया, और हम तुम्हें बचाते हैं। नबी पहुंचे थे, नबी अपनी आल को देखने के लिए कैसे गए थे, पहुंचे तो कैसे पहुंचे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरन्नाइमु ज़ात यौमिन बिनिस्फिन नहार अशअस अक़बर बियदिही कारूरतुन फीहा तमुल फक़ुलतु बिअबी अन्त व उम्मी मा हाज़ा क़ाल हाज़ा दमुल हुसैन व अस्हाबी। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, कहते एक दिन मैंने दोपहर के वक़्त ख्वाब देखा, ख्वाब के अंदर मैंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। कहते मैंने हुजूर को देखा, हुजूर के बाल मुबारक अलूद थे, हुजूर के हाथ में एक खून से भरी हुई शीशी थी। मैंने करीम से पूछा हुजूर ये क्या है, मेरे करीम ने फरमाया हाज़ा तमुल हुसैन, फरमाया ये मेरे बेटे हुसैन का खून है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे बेटे हुसैन उनके रफीकों का खून है। मैं आज इसको सुबह से उठा के आ रहा हूँ, इसको उठाता रहा हूँ। और इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने उस तारीख को याद कर लिया, मेरे माँ बाप आकर कुर्बान जाएं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह क्या ये हुसैन का खून है। मेरे आका ने फरमाया हाँ ये मेरे हुसैन का खून है। कहते मैंने वक्त को याद रखा, जब वो दिन आया जिस दिन की आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी थी। कहते अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिस दिन का आका ने बताया था उसी दिन इमाम हुसैन को नोशे जामे शहादत नोश करना पड़ा। अब खुद बताओ ये हदीस ये ख्वाब देखने वाले मैं और आप नहीं है, ये हुजूर के सहाबी हैं जिन्होंने ख्वाब में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, ये कहते हैं कि नबी गए नहीं है, नबी आए नहीं है। हम कहते कसम है जुल जलाल की, अगर तुमने हदीस को पढ़ा होता तो तुम कभी ये इनकार न करते। मेरे लजपाल करीम के प्यारे गुलामों, अगर इनको वाले रसूल से प्यार होता, इनको अगर खानदान रसूल से मोहब्बत होती, अल्लाह की किबरियाई की कसम है कभी ये बात कहने की जसारत तक न करते। आइए मैं आपको एक बात लगते हाथों सुनाता चलो। चुनाचे सियालकोट का एक इलाका, एक बस्ती सूदरा, वहाँ का एक बंदा जिसका नाम हकीम अब्दुल मजीद सोदरवी था, उसने उसका जनाबे वाला उसका जो ताल्लुक था वो मकतबे वहाबियत की फिक्र का बंदा था। उसने किताब लिखी रहबरे कामिल। कौन सी किताब? अब्दुल मजीद सोदरवी ने
مکتب وہابیت کے ساتھ تعلق رکھنے والا حکیم عبد المجید سودھوی کتاب لکھی رہبر کامل، اس کے اندر وہ لکھتا ہے، اس کے صفحہ نمبر 55 پہ کہتے ہیں حضور سرور کائنات علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، آقا کریم نے ایک بچے کو اٹھا لیا، اس کو سینے سے لگا لیا، اس سے پیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یہ بچہ کون ہے، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے پیار کر رہے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا صحابہ ایک دن میں گزر رہا تھا، میں نے اس بچے کو، کچھ اور بچے بھی تھے ان کے ساتھ میرا بیٹا حسین کھیل رہا تھا، جب میرا بیٹا آگے بڑھا اس نے میرے بیٹے حسین کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو اٹھا لیا، اس نے حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک کو اٹھا لیا، سو اس لیے ہم نے بھی اس کو اٹھا لیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کسے زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، مل کے بولیے کسے زبان سے ہو گیا عز و شان اہل بیت، مدح کوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب خود بتاؤ، خواب دیکھنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے میں ابھی حسین کی قتلگاہ سے ان کا اور ان کے رفقا کا، ان کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں۔ اب بتاؤ جو 1400 سال کے بعد اگر کسی کو یہ خواہش ہے وہ وکیل صحابہ بنے، اگر کسی شیعہ کو یہ خواہش ہے وہ وکیل آل رسول بنے، اوے سنیو ان کو بتا دو آل رسول تمہاری وکالت کے محتاج نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان تمہاری وکالت کے محتاج نہیں ہے، وہ بھلا ہو بریلی کے غیرت مند بابے کا اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، جس نے ہمیں یہ فکر دی ہے، جس نے ہمیں عقیدہ اور نظریہ دے کے بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ان کے در کے فقیر نہیں ہیں، ہم ان کے در کے فقیر ہیں۔ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ آپ احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن میں نیند سے بیدار ہوا، جب آپ نیند سے اٹھے لوگوں نے دیکھا ابن عباس پڑھ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوگوں خدا کی قسم ہے آج حسین شہید ہو گیا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، تعجب کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں کریم آقا کو دیکھا، آپ کے ہاتھ مبارک میں خون سے بھری ہوئی ایک شیشی ہے، آپ فرما رہے ہیں ابن عباس تمہیں معلوم ہے میری امت نے میرے بعد کیا کیا ہے؟ عرض کیا تھا کیا کیا؟ فرمایا ابن عباس میری امت نے جس کو میں نے دین دیا، جن کو میں نے خدا کی معرفت دی، جن کو میں نے اسلام سے آشنا کیا، جن کو میں نے قرآن دیا، میری امت نے مجھے میرے بیٹے حسین کا سر دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، ابن عباس فرماتے ہیں اور جناب والا اس کو البدایہ والنہایہ
سب گئے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں اور بھی بہت سی احادیث ہیں جن کا سہارا لے کر میں آپ کو یہ باور کرا سکتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام وہاں پر پہنچے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے میدان کربلا کے اندر جب خاندان رسول کا یہ گلشن کاٹا جا رہا تھا، ایک طرف یزیدی نشان تھا، ایک طرف حسینی فکر تھی. میرا پاک امام 7 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچتا ہے خاندان رسول کا گلشن لے کر، اپنے پورے خانوادے کو لے کر. میرا باپ امام 7 محرم کو میدان کربلا میں پہنچا. پانی اعلان ہو گیا. آج درندے جرندے پرندے تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن آل رسول پر پانی کی بندش کا اعلان ہے. میرے کریم کے پیارے غلاموں، اب ان کمینوں کی بغیرتی کو دیکھیے جن کا نانا ساقی کوثر ہے اسی کے بیٹے کو پانی سے محروم کر دیا. جن کا باپا امام الاولیاء ہے اسی کے بچے پر پانی کو روک دیا. جن کی ماں کی چادر تطہیر کے تذکرے اللہ کا قرآن کرتا ہے اسی کے لگتے جگر پر پانی کو بند کر دیا. اور جن کے بچے جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان شہزادوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا. بالآخر کیا ہوا؟ 9 کی رات گزرتی ہے. 9ویں کی رات کو یزیدی کمانڈر اعلان کر دیتا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے امام نے فرمایا ایک رات میری مرضی پہ دے دو. آج کی رات دے کر یزیدی بڑے خوش ہو گئے. ان کے خیموں کے اندر رنڈیاں ناچ رہی تھی، سرودوں کی محفلیں ان کے اندر، شراب و کباب کی مستیاں ہونے لگی. اور ادھر میرے امام کے خیمے کے اندر ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اب میں اختصار کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. بالآخر 10 محرم کا جب سورج طلوع ہوتا ہے میرا امام اپنے گلشن کا ایک ایک پھول کٹ کٹ کے پیش کر رہا ہے مصطفیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، توحید رب کی توحید کی حفاظت کے لیے، نامے کی ناموس کے تحفظ کے لیے ایک ایک پھول پیش کر رہے ہیں. اس دن میدان کربلا کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے سگے 6 بھائی یعنی مولا علی کے 7 بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. کتنے بولیے؟ وہ امام حسین کا نام لینے والوں امام کے دیگر بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ مولا علی کے 7 بیٹے، ان میں سے ایک کا نام عبداللہ بن علی، ایک کا نام محمد بن علی، ایک کا نام ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی اور حسین ابن علی نے 7 مولا علی کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا. 4 امام حسن کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا اور 2 سیدہ زینب کی جوڑی نے جام شہادت نوش کیا. 4 جناب عقیل کے بیٹوں نے اور 2 میرے امام کے شہزادوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. او فیضان مدینہ میں آنے والے غیرت مند نمازیوں، اپنی تاریخ کو نہ بھولا کرو، اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو. ہاشم کے گھرانے کے جو افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی ٹوٹل تعداد 19 تھی. کتنی تعداد؟ 19 افراد خاندان رسول کے جنہوں نے 10 محرم کو جام شہادت نوش کیا. ان کی ٹوٹل تعداد 19 تھی. اور یوں خاندان رسول کے شہادت پانے والے افراد کی ٹوٹل تعداد 22 بنتی ہے. اس لیے کہ 3 خاندان رسول کے افراد پہلے جام شہادت نوش کر چکے تھے. امام مسلم بن
تھی اور ان کے 2 شہزادے. تو اس طرح سے ٹوٹل خاندان رسول کے افراد کی تعداد 22 بنتی ہے جن کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا. میرا امام اپنا لشکر لے کر جب کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے اب ان بدبختوں کی اقتدار کی اندھی پٹی ان کی آنکھوں کے اوپر بندھی ہوئی تھی. جب رات ہو گئی حالات بکھر گئے اور لوگوں کو پتہ چلا خاندان کا گلشن کاٹ دیا گیا, آل رسول کا خاندان کاٹ دیا گیا ہے. ایک بندہ پانی کا پیالہ لے کر اپنی بیوی سے کہتا ہے اس خاندان میں اس خیمے میں پانی دے آؤ. اس کی بیوی وہ پانی کا پیالہ لے کر جب خیمے کی جانے پڑ رہی تھی اس نے کہا بی بی یہ پانی لے لو. فرمایا یہ چھوٹوں کا حق ہے. اس نے پانی سیدہ نے پانی کا پیالہ لیا. فرمایا یہ پہلے چھوٹے کا حق بنتا ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے میرا چھوٹا زین العابدین ہے. آپ نے وہ پانی کا پیالہ زین العابدین کو دیا. زین العابدین نے فرمایا مجھ سے چھوٹی میری سکینہ ہے, اس کا حق پہلے بنتا ہے. سیدہ سکینہ کو پیالہ دیا گیا. سیدہ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ پکڑ کے فرمایا مجھ سے چھوٹا میرا ویل علی اصغر ہے جو کربلا کے ریزگار میں تڑپ رہا ہے, اس کا حق پہلے بنتا ہے. نکی نکی چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی چال سے معصوم سکینہ پانی کا پیالہ لے کر کربلا کے میدان کی جانب پڑ رہی تھی. ننھے ننھے قدموں سے چلتی ہوئی ٹھوکر لگی. سیدہ کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ گر گیا. رو کے کہنے لگی بھیا مجھے معاف کر دو, میں اب تک پانی نہیں پہنچا سکی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار کربلا, تاجدار کربلا. چنانچہ امام باقر فرماتے ہیں لوگوں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے میں نے کبھی اپنے پاپا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کہا پاپا آپ کبھی مسکرائے نہیں ہیں. فرمایا بیٹا اگر تیرے سامنے علی اکبر کا جوان لاشا تڑپ رہا ہوتا پھر میں دیکھتا تو کیسے ہنستا ہے. بیٹا اگر تیرے سامنے قاسم کی جوانی لٹتی, اگر تیرے سامنے علی اصغر کی معصومیت اجڑتی پھر میں دیکھتا تو کیسے ہنستا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں اور امام زین العابدین نے فرماتے امام باقر میرے ابا جان نے کبھی ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. جب بھی میں پانی پیش کرتا تو فرماتے بیٹا مجھے ٹھنڈا پانی میں نہیں پی سکتا اس لیے کہ میرا علی اصغر بغیر پانی کے پیاسا گیا ہے. میں ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتا ہوں. میرے لجپال کریم کے پیارے غلاموں کربلا کا یہ ماحول کتنا عجیب تھا. جب صبح کا وقت ہو گیا اہل بیت اطہار کے حضور کے خاندان کے جو پھول تھے وہ کٹے ہوئے تھے, کلیاں مسلی ہوئی تھی. باقیوں کو ظالموں نے انہوں نے اسیر اور قیدی بنا لیا. اس بات کو دیکھ کر کلیجہ بھی پھٹ جاتا ہوگا لیکن کتنا صبر ہوگا سیدہ زینب کا. البدایہ والنہایہ میں علامہ حافظ اماد الدین ابن کثیر صفحہ نمبر 193 جلد نمبر 8 پہ, امام طبری صفحہ نمبر 262 جلد نمبر 6 پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں جب یہ قافلہ چلا, جب یہ قافلہ چلنے لگا تو سیدہ زینب نے فرمایا, سیدہ فرماتے او ظالموں ذرا ایک بار ہمیں جی بھر کے دیکھنے دو. سیدہ کربلا میں کٹے ہوئے جسموں کے پاس کھڑی تھی. ابن کثیر
کو مثل دیا گیا، صلا یا محمد صلی علیک اللہ، اے نانا جان تم پر اللہ کا سلام ہو، وملک السماء تجھ پر فرشتوں کا سلام ہو۔ نانا جی تیرا حسین دین بچاتے بچاتے اپنا گلشن کٹوا گیا۔ سیدہ کہتی ہے نانا جان تیرا حسین دین بچاتے بچاتے خود تو کٹ گیا لیکن تیرا دین بچا گیا۔ اس نے اکبر کی امانت بھی تیرے سپرد کر دے، اس نے قاسم کی امانت بھی تجھے دے دے، اس نے علی اصغر کی معصومیت بھی دے دے، میں نے بھی اپنی جوڑی کٹا لی۔ نانا جان ہم نے گلشن کٹا لیا ہے پر نانا ہم نے تیرا دین بچا لیا، ہم نے اپنا گلشن کٹا لیا لیکن نانا جان ہم نے تیرا دین بچا لیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہے، علامہ طبری بیان کرتا ہے، ابن کثیر دمشقی کہتا ہے، پھر سیدہ کی ہچکی بند گئی، سیدہ نے روتے ہوئے کہا ھذا الحسین بالعرا، نانا جان دیکھ لو وہ آپ کا حسین جو آپ کے سینے پہ لیٹنے والا تھا، جس کو آپ اپنی زبان مبارک چسواتے تھے، جس کو آپ اپنی زلفوں کی مہاریں بنواتے تھے، جو آپ کے کندھوں کا سوار ہے، نانا جان جو آپ کا بیٹا آپ کے سینے پہ لیٹنے والا تھا، آج وہ کربلا میں لیٹا نہیں ہے، آج وہ کربلا میں کٹا ہوا ہے۔ نانا جان آ کے دیکھ لو یہ وہی حسین ہے جس کے لیے آپ فرماتے تھے بیٹی فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب میرا بیٹا حسین روتا ہے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو مصطفیٰ اپنے بیٹے کا رونا بھی برداشت نہ کر سکے اور غزوہ تبوک کے موقع پر غزوہ کے موقع پر کچھ کفار کے قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا، ان قیدیوں کے اندر حضور کا چچا ابن عباس حالت کفر میں تھا، ان کو بھی قید کر کے جکڑ کے لایا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ان قیدیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، جب حضور کا چچا بڑھاپے کی حالت میں گرفتار کر کے لایا گیا، حالت کفر میں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کا نبی بار بار اپنے حجرے سے باہر آ رہا تھا اور فرما رہے تھے صحابہ مجھ سے اپنے چچے کا قرآن برداشت نہیں ہو رہا، اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جائے۔ صحابہ نے حضور کے چچے کے ہاتھ کی بندھی ہوئی رسیوں کو ذرا سا ڈھیلا کر دیا۔ اب میرے آقا کی سیرت کو دیکھیے، میرے کریم نے فرمایا لوگوں اگر میرے چچے کی تم رسیاں ڈھیلی کر رہے ہو، یہ جو لوگ لائے ہو یہ بھی تو کسی کے چچے لگتے ہیں، یہ بھی تو کسی کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ جس مصطفیٰ کریم کو حالت کفر میں اپنے چچا کا قرآن برداشت نہ ہو، پھر بتائیں جس کے بیٹے کے خاندان کو کربلا کے ریگستان میں قتل کر دیا، مصطفیٰ کریم کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ آج کربلا کا میدان ہے، سیدہ رو کے کہہ رہی ہے یا محمد صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا الحسین بالعرا، یا محمد ھذا الحسین بالعرا۔ نانا جان آج تیرا حسین چٹیل میدان
بٹے ہوئے ہیں، کسی کا دھڑ بکھرا ہوا ہے، یہ بکھرے لاشیں پڑے ہیں، نانا جان یہ تیرا حسین ہے، مقطع الاعضاء یا محمد، نانا جان آج سیدہ پاک کا گلشن کٹ چکا ہے، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا جان آج تیری شہزادیوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ پیارے آقا زمانے کو قید سے چھڑانے والے کی نسل کو، زمانے کو قید سے رہائی دلوانے والے کی خاندان کی شہزادیوں کو آج قید کر دیا گیا ہے۔ وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ، نانا جی آج تیری بیٹیاں کہتی ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ یہ کہہ رہی تھی، سیدہ نے کہا تَصْفِي عَلَيْهَا الصَّبَا، نانا جان آج ان کے جسموں کے اوپر ہوا صبا کرتے اڑا رہی ہے۔ نانا جان آپ کی یہ شہزادیاں اور بچے ہیں، کہتے ہیں جب سیدہ نے یہ کہا، جب اپنے نانے کی بارگاہ میں سیدہ نے یہ استغاثہ پیش کیا، قال فأبقت واللہ کل دم وصدیق، جب سیدہ یہ کہہ رہی تھی، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس بات کو سن کر اپنے بھی رو رہے تھے، یہ گانے بھی رو رہے تھے۔ جب سیدہ پاک نے حضور کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کیا، اپنے بھی رو رہے تھے، بیگانے بھی رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گلشن کٹوا لیا، اپنا خاندان کٹوا لیا، لیکن نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی۔ یہی آپ کی سیرت سے آج ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ کی شہادت ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، یہی فکر دے رہی ہے کہ لوگوں دیکھ لو، میں جنتی جوانوں کا سردار ہو کر، اتنی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں کا حامل ہو کر، جب میں نے دین کے لیے اپنا سب کچھ کٹوا لیا ہے، تو پھر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور پھر میرے امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر تیروں کی برسات میں جب ہر طرف سے تیروں کی، برچھوں کی اور جو ہے نیزوں کی یلغار ہو رہی تھی، آپ نے اس عالم میں بھی سجدے کو قضا نہیں کیا۔ ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے حسین کا نام لینے والے ہیں، ہمیں 10 محرم والے دن بھی نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حسینیت نہیں ہے کہ سال کے بعد جب ایک دن آیا ان کے شہادت کا دن، ہم نے ان کے غم میں، ان کی یاد میں محفل کو انعقاد منعقد کیا اور چند لمحوں کے لیے بیٹھے، غم کیا، آنسوں کی صورت میں خراج پیش کیا، اور پھر سارا سال جو ہے ہم نے ان کی کوئی فکر، ان کی کوئی یاد نہ آئی۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ امام حسین نے تیروں کی برسات میں بھی سجدے کو قضا نہیں کیا۔ حسینیت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں، تمہارے اوپر تو وہ حالات بھی نہیں ہیں، تم تو ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہو، تم تو ایک آزادانہ سانسوں سے جو ہے سانسوں کی خوشبو سے مالا جا رہے ہو۔ جب میں حسین نے یزیدی حکومت کے اندر آ کر سجدے کو قضا نہیں کیا، تو پھر تم میرے کیسے عاشق ہو سکتے ہو کہ سارا سال نماز بھی نہ پڑھو اور پھر کہو ہم حسینی ہیں؟ یہ منافقت ہے، یہ دیوبندیت، وہابیت، شیعت کی لڑائی نہیں ہے۔ اگر ہمیں 10 محرم کو بھی نماز پڑھنا نصیب نہ ہو تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ کھلم کھلی منافقت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ آئیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت جو ہمیں پیغام دے رہی ہے، ہم اس کو لے کر نکلیں، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرتے ہوئے اس پیغام کو عام کریں کہ آج کے بعد ہم نے حسینی مشن کو اپناتے ہوئے نماز قضا نہیں کرنی۔ انشاءاللہ زور سے کہیں، آج کے بعد ہم نے پچھلی جیسی بھی گزرنی تھی
وہ گزر گئی. آج کے بعد ہم نے حسینی مشن کو اپنانا ہے, حسینی پیغام کو لے کے میدان عمل میں نکلتے ہوئے آج کے بعد ہم نے اپنی مسجد کو نماز کے وقت پڑھنا ہے. آپ میرے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں؟ جو اتفاق کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کو ذرا اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی گواہی دیتے ہوئے اپنے آپ کے ساتھ عہد کریں. میرے ساتھ عہد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اپنے ضمیر سے عہد کریں, اپنے ایمان سے عہد کریں. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اسی مصطفیٰ کا, اسی اسلام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے, اپنے اسلام کے ساتھ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. اللہ تعالیٰ ہماری اس انشاءاللہ کو قبول فرمائے, مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.